بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاتب وحی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تحریر مولانا محمد الیاس کمن۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہترین جزا عطا فرمائے، جنہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں استعمال کر کے دکھ اور مصائب جھیل کر اپنے خون سے گلشن اسلام کی آبیاری کی، جس کی بدولت آج ہم تک دین اسلام صحیح شکل و صورت میں موجود ہے۔ پوری امت میں سب سے بلند اعزاز اور مقام پانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین اسلام کو پھیلانے اور بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی جان نثاری اور وفاداری کا ثبوت دیا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قیامت تک عاجز رہے گی۔ مدینہ طیبہ سے 160 کلومیٹر دور بدر کا میدان ہے، جہاں حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ برپا ہوا۔ شمع اسلام کو گل کرنے والے کئی ابدی بدبخت خاک و خون میں تڑپ تڑپ کر بالآخر خدائی قہار کا شکار ہوئے۔ کفر کے غرور کا سر نیچا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر دل سپاہیوں نے مشرکوں کو خاک چاٹنے پر مجبور کیا۔ انہی میں عرب کے معروف قبیلے بنو امیہ کے خاندان کے نامی گرامی خدائی لشکر کی تلواروں سے گھائل ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نیزوں کی انیوں پر اس خاندان کے سردار عتبہ ولید کو اچھال دیا گیا، اور یوں دشمنان اسلام اپنے انجام میں بد کو جا پہنچے۔ یہ خاندان دو دوروں میں تقسیم ہوا، بعد دینوں دشمنی میں اپنی جان کی بازی ہار کے، اور بعد دینوں دوستی میں حیات جادواں پا گئے۔ اس دوسرے فریق میں بنو امیہ کا وہ خوش نصیب شخص جسے دنیا جرنیل اسلام، کاتب وحی، فاتح عرب و عجم، امام تدبیر و سیاست اور سب سے بڑی اسلامی ریاست کے حکمران کے تعارف سے جانتی ہے، وہ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الصحابہ میں راج قول یہ لکھا کہ آپ بعث نبی سے 5 برس پہلے پیدا ہوئے۔ حافظ ابن حزم نے جملۃ النساب میں آپ کا نسب یوں لکھا ہے: معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف بن قسیم۔ آپ کے خاندان نبوت بنو ہاشم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ مشرق میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ام المومنین رملہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ ابو جعفر بغدادی نے کتاب المجد میں لکھا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جلف تھے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن قریبہ صغریٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الصحابہ میں حضرت امیر معاویہ کا اپنا فرمان نقل کیا ہے کہ میں صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری میں عمرۃ القضاء سے پہلے اسلام قبول کر چکا تھا، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اسلام کا اظہار فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مرحبا کہا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ آپ حلم و بردباری اور اپنے اعلیٰ اوصاف و اخلاق کے اعتبار سے اپنے ہم عصر لوگوں میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ قبیصہ بن جابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نشینی اختیار کی، میں نے ان سے زیادہ حلیم، بردبار اور جہالت سے دور رہنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ چنانچہ امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مروت کے بارے میں اپنا فرمان نقل کیا ہے
کہ مروت 4 چیزوں میں ہوتی ہے: اسلام میں پاک دامنی، مال کا صحیح اور جائز طریقے سے حاصل کرنا، اقربا کی رعایت کرنا اور پڑوسیوں سے تعاون کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث آپ کو سنائی کہ قیامت کے دن عالم، مجاہد اور تیسرا سخی، ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور یہ لوگ اپنی فاسد نیتوں کی وجہ سے اس میں ناکام ہو جائیں گے تو انہیں جہنم کی برکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے، جہاں تک کہ حاضرین مجلس کو یہ خیال ہونے لگا کہ شاید آپ اسی حالت میں فوت ہو جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب کیفیت سنبھلی تو آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ امام دولابی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الکنی میں لکھا ہے کہ ابو مریم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا: جس شخص نے کسی حاجت مند کی ضرورت کو پورا نہ کیا اور حاجت مند پر اپنا دروازہ بند کر لیا تو اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے اس کی حاجت روائی کا دروازہ بند فرما دے گا۔ یہ سن کر آپ اتنا روئے کہ اوندے گر گئے، اور آپ نے دربان کو بلوایا اور ابو مریم سے کہا کہ حدیث دوبارہ بیان کریں۔ انہوں نے دوبارہ بیان کی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربان سے کہا: سعد، میں تمہیں یہ ذمہ داری سونپتا ہوں کہ جب کوئی حاجت مند آئے تو اسے میرے پاس لے آنا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے حق میں میری زبان پر جو فیصلہ چاہیں گے وہ کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں عبد الرحمن بن ابی عمیرہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے اللہ، تو معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، اسے بھی ہدایت نصیب فرما اور اس کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے فرمایا: اے اللہ، معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس طرح دیگر کئی محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر کافی ساری احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ ساری انسانیت کی تا صبح قیامت رہنمائی کے لیے بنیادی طور پر جس کتاب کو اولیت حاصل ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اسے لکھا جاتا تھا تو اس کے لیے قابل اعتماد اور پڑھے لکھے اشخاص کا تقرر ہوتا، چنانچہ دیگر محدثین کی طرح امام حیثمی نے بھی اپنی کتاب مجمع الزوائد میں عبداللہ بن عمر کے حوالے سے لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کلام اللہ شریف کی کتابت فرمایا کرتے تھے۔ علی بن برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ حنین میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر معرکہ لڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی بھی عنایت فرمائی۔ فتح مکہ 8 ہجری رمضان میں پیش آیا۔ اس کے بعد غزوہ طائف اور غزوہ حنین میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کعب رہے۔ خلیفۃ الرسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بلوائیوں نے شورش برپا کی اور آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ شام تشریف لائیں، وہاں آپ کی جان کا تحفظ بھی ہوگا اور وہ لوگ اطاعت گزار بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرب نبی میں رہنے کو ترجیح دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین و انصار بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نازک صورتحال پر مشورہ کیا اور خلیفہ رسول کی حفاظت کی بھرپور تاکید فرمائی۔ اس کے بعد آپ شام چلے گئے۔ مختلف علاقوں سے فسادی اور سرکش لوگ مدینہ طیبہ پہنچے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حالات یہاں تک سنگین ہو گئے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد جانا بھی دشوار ہو گیا
آپ نے شام میں امیر معاویہ، بصرہ میں عبداللہ بن عامر اور کوفہ کے والی کو ان حالات کی اطلاع بھیجی۔ اس پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیب بن مسلمہ فہری کی قیادت میں ایک فوجی دستہ مدینہ طیبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے روانہ کیا۔ اب بھی یہ دستہ راستے میں تھا کہ بلوائیوں کو اس کی خبر ہو گئی اور ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی اور جواب مردی کے بیسیوں واقعات کتب تاریخ میں موجود ہیں۔ اپنی مدبرانہ سوچ اور حکمت عملی کی بدولت آپ نے تقریباً 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی۔ کئی ملک، شہر، جزیرے اور علاقے آپ کے دور میں فتح ہوئے اور وہاں اسلامی ریاست کو فروغ دیا گیا۔ کسی بھی حکمران کے لیے سب سے اہم بات رعایا کی خبر گیری اور ان کی ضروریات کو منظم طور پر پورا کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رعایا کی خبر گیری کا پورا نظام مقرر کیا ہوا تھا۔ ہر قبیلے میں ایک شخص کو متعین فرماتے جو قبیلے والوں کے حالات اور ضروریات کی مکمل خبر گیری کرتا۔ مفتوحہ علاقوں میں آپ نے آباد کاری کی داغ بیل ڈالی اور مختلف ممالک میں اسلامی افواج کے لیے چھاؤنیاں اور مراکز قائم کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر علاقے کے اندرونی صورتحال کو جرائم سے روکنے اور پرامن رکھنے کے لیے پولیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے اس کے بھی پوری انتظامات فرمائے۔ آپ کے دور میں محکمہ آبپاشی پر بھی خصوصی توجہ دی گئی اور عوام کی سہولت کے پیش نظر نہری نظام کی بنیاد ڈالی گئی۔ مختصر یہ کہ آپ نے کئی منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا۔ مثلاً تجارت کے فروغ کے لیے آپ نے بیت المال سے بغیر نفع اور سود کے قرضے جاری کیے اور اس کے لیے بین الاقوامی معاہدے کیے، انتظامیہ کو منظم کیا اور اس سے عدلیہ میں مداخلت سے روکنے کا حکم جاری کیا۔ دمشق میں سب سے پہلا اقامتی ہسپتال قائم کیا۔ خانہ کعبہ کے پرانے غلافوں کو اتار کر نیا غلاف چڑھانے کا حکم نامہ جاری کیا۔ سب سے پہلے اسلامی بحری فوج قائم کی۔ بحری جہاز کے کارخانے بنائے۔ عالمی سپر پاور رومی بحریہ کو شکست دی۔ ڈاک کا جدید مضبوط نظام قائم کیا اور ڈاک کے نظام کی اصلاحات کی۔ سرکاری حکم نامے پر سرکاری مہر لگانے اور حکم کی ایک کاپی سرکاری دفاتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ آپ کی ہی ایجاد ہے۔ قانون کی ترتیب اور علم جراحت کی ترمیم کا بھی خاطر خواہ انتظام کیا۔ اسی طرح فن خطاطی میں خط دیوانی کے موجد آپ ہیں۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ پر شدید مرض کی وجہ سے غنودگی طاری ہو گئی۔ کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کا خوف کرو، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہلاکتوں سے بچا لیتا ہے، اور جو شخص اللہ سے خوف نہیں رکھتا تو اس کی ہلاکت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ بالآخر وہ وقت بھی عام پہنچا جس سے کسی روح کو چھٹکارا نہیں۔ تاریخ خلیفہ ابن خیاط میں ہے کہ آپ کی وفات 22 رجب المرجب 60 ہجری کو ہوئی۔ ضحاک بن قیس فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے معتمد خاص تھے، انتقال کے بعد مکان کے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عرب کے لیے جائے پناہ تھے، ان کی معاون و مددگار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مسلمانوں کو باہمی خانہ جنگی کو ختم فرمایا اور بے شمار ممالک ان کے سربراہی میں اسلام کے زیر نگیں آئے۔ پھر آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے کفن میں تبرکات کو شامل کر لیا گیا۔ اسی دن نماز ظہر کے بعد ضحاک بن قیس فہری نے دمشق کی جامع مسجد کے قریب آپ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ کے جسد مبارک کو امام ذبی کے بقول باب الحجابیہ اور باب الصغیر دمشق کے درمیان دفن کر دیا گیا۔ اللہ حافظ۔